اب کچھ شیلڈ ہیں وہ تقسیم کرنی ہے، تو میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث بقیت السلف استاد العلماء ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ذرا تشریف لائیں۔ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، اسی طرح استاد محترم قاری حبیب اللہ ارشد صاحب، مولانا ارشد تاڑ صاحب اور قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے دست شفقت کے ساتھ بچوں کے سروں پر دستار رکھیں۔ سب سے پہلے اور میں دعوت دیتا ہوں حافظ طہٰ اطہر کے والد محترم حبیب اللہ صاحب، وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، اپنے بیٹے کی اس خوشی میں والد محترم بھی شریک ہوں۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ طہٰ اطہر، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، وہ آئیں اور شیوخ العظام کے دست شفقت سے اپنے سر پر دستار رکھوائیں اور شیلڈ لیں۔ حافظ طہٰ اطہر۔ حافظ سلمان سلیم۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی حبیب اللہ صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب میں دوسرے بچے کو بلانے سے پہلے ان کے دادا ابو حافظ سلمان سلیم کے دادا ابو سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور ان کے والد محترم سلیم صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ سلیمان سلیم، حافظ سلیمان سلیم آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ حافظ سلیمان سلیم۔ چلو چلو آگے۔ ہاں ریاض، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سلیم صاحب تشریف رکھیں، بزرگوں کو بیٹھیں۔ اب میں تیسرے اسٹوڈنٹ ان کو بلانے سے پہلے ان کے والد محترم عامر صاحب اور ان کے دادا ابو ریاض الحق صاحب کو ملتمس ہوں کہ ادھر تشریف لائیں۔ ریاض الحق صاحب اور عامر صاحب۔ تیسرا حافظ ہیں حافظ مجیب الرحمن، حافظ مجیب الرحمن آئیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ ڈبل ہی پا دو، سنگل سے۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مزید فضل۔ جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ، تشریف رکھیں جی۔ اب علماء کرام کی خدمت میں کچھ شیلڈ بنوائی ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم قاری حبیب اللہ ارشد صاحب اور قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب کہ وہ حضرت مولانا ارشد تاڑ صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں۔ حضرت مولانا ارشد تاڑ صاحب۔
جزاکم اللہ خیرہ. تشریف رکھیں. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کے ٹیچر سر معظم قاری عارف نبیل صاحب، قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب اور استاد محترم شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب کہ وہ اپنے دست شفقت سے حضرت مولانا قاری حبیب اللہ ارشد صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اب میں دعوت دیتا ہوں ہماری اس مسجد کے محترم جناب صوبے دار عبد المجید صاحب اور محترم جناب قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب، محترم جناب قاری حبیب اللہ ارشد صاحب تشریف لائیں اور ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ. تشریف رکھیے جی، سب تشریف رکھیے. ہاں جی اب بلا لو اب ہمارے ایک اس ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں حافظ مجیب الرحمن، ان کے دادا ابو ریاض الحق صاحب، وہ اس ادارے کے جو 5 انتظامی اراکین ہیں اور کمیٹی کے ممبر ہیں، اساتذہ کرام حافظ عارف نبیل صاحب، قاری احتشام بابر صاحب، سر معظم صاحب اور رئیس ادارہ اور ایک میں فقیر، ہم 5 کے لیے کچھ تحائف لے کر آئے ہیں. تو میں ریاض الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں ذرا اسٹیج پہ تشریف لائیں اور استاد محترم کے ہاتھوں سے اس ادارے کے اساتذہ کرام کے لیے تحائف پیش کریں. سب سے پہلے جناب پروفیسر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. آپ بھی ہاتھ لگائے نا. جزاکم اللہ خیر. اب میں دعوت دیتا ہوں اس ادارے کے استاد محترم جو بچوں رکھ دو. اب میں اپنے اس ادارے کے استاد حضرت مولانا قاری عارف نبیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور استاد محترم سے اپنا تحفہ وصول فرمائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں اس مسجد کے اس ادارے کے دوسرے ٹیچر قاری احتشام بابر صاحب کہ وہ آئیں اور بچوں کے والدین کی طرف سے تحفے وصول فرمائیں. محترم حضرات، یہ اساتذہ کرام کی خدمت میں جو تحائف دیے جا رہے ہیں یہ ان کا حق نہیں اور یہ ایک تحفہ ہے. ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا.
ان کا نعم البدل ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے. اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اب میں ملتمس ہوں اس ادارے کے اسکول ٹیچر جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، تمام کام ماشاءاللہ بڑی سرگرمی سے دیکھتے ہیں. محترم جناب سر معظم صاحب آئیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. جی انشاءاللہ ہم دعوت دینے سی شیخ محترم دے ہتھوں اپنا تحفہ وصول کرنا. پروفیسر قاری قمر عباس صاحب اس مسجد دے امام ماشاءاللہ شیخ صاحب کو اپنا تحفہ وصول کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں دے دو دے دو. یہ محترم سلیم صاحب سے میں ملتمس ہوں ذرا تشریف لائیں. محترم سلیم صاحب وہ بھی اساتذہ کے لیے کچھ تحائف لے کر آئے ہیں. محترم سلیم صاحب آئیں اور قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب، قاری عارف نبیل صاحب، قاری احتشام بابر صاحب کی خدمت میں تحفے وصول فرمائیں. بدستے حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی. کیسا چلو پکڑائیں. قاری عارف نبیل صاحب آئیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. قاری احتشام بابر صاحب آئیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں. حضرت مولانا ارشد تاڑر صاحب، قاری حبیب اللہ ارشد صاحب اور سلیم صاحب ادھر تشریف رکھیں. ان کی طرف سے حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی کے لیے ایک تحفہ ہے، تو ذرا تحفہ استاد محترم کو دیجیے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. محترم حضرات، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. ہمارے معزز مہمان عالم اسلام کی عظیم شخصیت مایہ ناز خطیب شیخ الحدیث و تفسیر، ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم جامعہ سلفیہ کے اندر 7ویں کلاس میں تھے اور ہمارے استاد محترم ہمیں موطا امام مالک پڑھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ استاد محترم کو ایمان و عافیت صحت والی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ جو ہستی اور یہ جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، بغیر کسی موالگے کے اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ علماء ربانی، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کیا کہتے ہیں شاگرد رشید اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. استاد محترم کی گفتگو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، پوری دل لگی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. بقیت السلف شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد
فاضل, مدینہ یونیورسٹی, سعودی عربیہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضیلت مآب علماء کرام مولانا محمد ارشد تارڑ صاحب، محترم قاری حبیب اللہ ارشد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ زاہد صاحب اور اس ادارے کے اساتذہ کرام، امام صاحب قاری قمر عباس صاحب اور دیگر اساتذہ ذی وقار، اور عزیز القدر وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ پر نور چہرے جو اس تقویٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ہونہار طلباء ہیں، قرآن مجید کے حفظ کے طلباء ہیں، حفظ قرآن کے طالبین ہیں، اور انتہائی معزز و مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین جو اس مجلس میں شریک ہیں. یہ مجلس ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، اور قرآن مجید کا مقصد تنزیل کیا ہے. دوسرا، یہ جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، ان کی تکریم اور ان کی عزت افزائی کے لیے قائم کی گئی ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے حوصلے، ہمت، جذبے اور شوق کے ساتھ اس گرم موسم کے اندر، شدید گرمی کے اندر آپ نے یہاں بیٹھ کر اس مجلس میں شرکت کی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی مجلس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے فضائل، قرآن کا مقصد نزول اور قرآن مجید کا پیغام یہی آپ سن رہے ہیں. تو یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، اہل قرآن کی مجلس ہے. تو اس مجلس میں بیٹھنے والے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فخریہ طور پر ان کا نام لے لے کر فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو بندے، میرا کلام سننے کے لیے، میرا پیغام سننے کے لیے اور میرے قرآن کے قاریوں کا تلاوت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ان کا نام لیتے ہیں. کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے لیتے ہیں. اور ہمیں تو سچی بات ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کا صحیح معنوں میں شعور اور ادراک نہیں ہوتا. جن کو اس چیز کا ادراک اور شعور تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی آؤ بیٹھو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ سورۃ البینہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے پڑھ کر سناؤں. تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سمانی لکا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو سناؤ.
فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جن کا نام لیتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ انتہائی خوش نصیب ہیں اور بہت ہی خوش نصیب ہیں یہ عزیز بچے جنہوں نے یہ عظیم دولت اپنے سینے میں محفوظ کی ہے. قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ ہے. بس بیٹا یہ وصیت ہے اور یہ نصیحت ہے کہ اس دولت کی قدر کرنا. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد آتیناک، اللہ نے قسم کھا کر کہا، قسماً، یقیناً، حقاً، آتیناک سبعا من المثانی، 7 دہرائے جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. اب اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے. 7 من المثانی والقرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ بھی ہے اور پورا قرآن بھی ہے. یہ دولت ہم نے آپ کو عطا کی ہے. تو اس دولت کے ملنے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اب دنیا جہان کے لوگوں کو جو قسم قسم کی دولتیں، سرمایے، اثاثے اور جائیدادیں، جاگیریں، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، ازواجہ، قسم قسم کی چیزیں، آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. اس دولت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ قرآن اللہ کا واعظ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ نے تم سے واعظ فرمایا ہے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے والی بات، آنکھوں کو جاری کرنے والی بات، زندگیوں کو بدل دینے والی بات، کایا پلٹ دینے والی بات، وہ واعظ ہوتا ہے. یہ اللہ کا واعظ ہے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینے کے روگ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، تکبر کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، دنیا پرستی کا مرض ہے، خواہش پرستی کا مرض ہے، نفس پرستی کا مرض ہے اور مفاد پرستی کا مرض ہے. یہ جو پرستیاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انسان کو تباہ کرنے والی، یہ ان بیماریوں کا علاج ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ ساری پرستیوں سے نکال کر انسان کو اللہ کا پرستار بنا دیتی ہے، اللہ کی بندگی پر لگا دیتی ہے. فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو. فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، پانی منگوایا ذرا. فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، دین کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کرو. تو شفاء لما فی الصدور وہدن، اور یہ رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے. ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ اکبر. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ اکبر. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بنا کر نازل کیا ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور اس سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی ہے. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ میں بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کس چیز کی ہدایت ہے؟ کس چیز کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے؟ علماء کرام آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو انسان کی زندگی کا صحیح اور سیدھا راستہ ہے. بحیثیت انسان کے جس راستے کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے،
جس راستے پہ انسان کو چلنا چاہیے، جس راستے کو اپنانا چاہیے، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ جو انسان تیرے شایان شان ہے، وہ راستہ جس میں تیری دنیا کی بھی بھلائی اور بہتری اور کامیابی اور بہبود ہے، وہ راستہ جس میں تیری آخرت کی بھی ضمانت ہے کہ تو کامیاب ہوگا اور عظیم کامیابی ملے گی، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی تیرا مقدر ہوگی۔ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، یہ قرآن روشنی ہے، قرآن مجید روشنی ہے۔ اور قرآن مجید کی روشنی کے بغیر دنیا کے اندر سورج کی روشنی کے ساتھ، چاند ستاروں کی روشنی کے ساتھ، بجلی کے کمکموں اور بڑے بڑے پاورفل بلبوں اور فلڈ لائٹ کی روشنی کے ساتھ اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اگر ختم ہوتا ہے تو قرآن کی روشنی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ روشنی اللہ رب العزت نے اتاری ہے کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سورہ ابراہیم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں۔ دنیا کے فلسفے، سائنس کے علوم، فزکس کے علوم، کیمسٹری کے علوم، یہ اندھیرے ختم نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی کے اندھیرے اگر ختم ہوتے ہیں تو قرآن کی روشنی سے ختم ہوتے ہیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کیوں کہ من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، جس کو اللہ روشنی نصیب نہ کرے اسے روشنی نہیں ملتی۔ اور اللہ نے روشنی کا مینار قرآن مجید کو نور مبین بنایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور مبین ہے، ایسی روشنی ہے جس نے ہر چیز کو کھول کے واضح کر دیا ہے۔ ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نفع بخش چیز کیا ہے اور نقصان دہ چیز کیا ہے۔ انسان تیری سعادت کس میں ہے، تیری شقاوت اور بدبختی کس میں ہے، ہر چیز کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس روشنی کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف، سلامتی کی راہ، سعادت کی راہ، کامیابی کی راہ، نیک بختی کی راہ، خوش نصیبی کی راہ قرآن بتاتا ہے۔ اور قرآن کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر دنیا فلسفے تراش لے، تجربے کر لے اور دنیا کے اندر ضابطے بنا لے، اگر قرآن کی روشنی سے محروم ہو کر وہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، وہ یورپ کا نظام ہو، وہ جرمن کا نظام ہو، وہ فرانس کا نظام ہو، وہ امریکہ کا نظام ہو، یا برطانیہ کا نظام ہو، یا چائنا کا نظام ہو، یا وہ رشیا کا نظام ہو، جو بھی نظام لوگوں نے بنائے ہیں قرآن کی روشنی سے، وہ سارے سلامتی کے نہیں، وہ انسان کو بربادی اور تباہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ سبل السلام، سلامتی کی راہیں قرآن بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا، اور یہ رحمت ہے۔ ہدی ورحمہ، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کا سننا رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت۔ اللہ اکبر، اور یہ رحمت کے گھر جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیتا ہے تو قرآن قادہ الی الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے ساقہ الی النار، قرآن اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید سعادت کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے۔ آتیناک من لدنا ذکرا، اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا آتیناک من لدنا ذکرا،
ہم نے آپ کو اپنی طرف سے یاد دہانی بھیجی ہے. یاد دہانی، تذکیر اور چیتاونی دینے والا، یاد دلانے والا، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا، بھولی ہوئی راہ دکھانے والا، بھٹکے ہوئے راہیوں کو راستہ دکھانے والا، بھٹکے ہوئے راہی کو راستہ دکھانے والا. اللہ اکبر. آتینا کا من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا. جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس سے آنکھیں بند کرے گا، وہ قیامت والے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جائے گا. یہ جو انسان اعمال کرتا ہے، یہاں تو ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے. منہ سے نکلتا ہوا بول، ہاتھ سے کیے ہوئے کام، جسم کے ساتھ کیے ہوئے، یا دل میں بٹھائی ہوئی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، قدورتیں، بغض اور نفرتیں، جو کچھ ہے ان کا بوجھ انسان کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن قیامت والے دن یہ سارے بوجھ بن جائیں گے اور گناہوں کے پہاڑ انسان کو سر پہ اٹھانے پڑیں گے. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اور آگے اسی صورت میں فرمایا من اعرض عن ذکری. اللہ اکبر. فرمایا میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فإما يأتينكم مني ہدی. میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو میری اس ہدایت اور رہنمائی کی جو پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق چلے گا، فلا یضل ولا یشقی. نہ وہ بھٹکے گا، نہ وہ بد نصیب ہوگا، نہ وہ بد نصیب ہوگا. ومن اعرض عن ذکری. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس سے بے رغبتی کرے گا، اس سے بے پرواہی برتے گا، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے. اعرض عنہ. اللہ اکبر. ومن اعرض عن ذکری. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا. اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر تنگی کا گزران ہوگا. اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. سارا کچھ ہونے کے باوجود نفسیاتی طور پر اسے سکون نہیں ملے گا، اور زندگی کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک راستے پہ چلتے ہوئے جائیں گے، اور جا کے آخر میں پتہ چلے گا یہ تو ناکامی کا راستہ تھا. جیسے روس کے اندر کمیونزم کا تجربہ کیا گیا اور کروڑوں لوگ مارے گئے، اتنا ظلم ڈھایا گیا، اتنا خون بہایا گیا، لیکن پھر معلوم ہوا یہ ناکام تجربہ تھا. اور اسی طرح سرمایہ داری کا بھی تجربہ ناکام ہوگا، اور اسی طرح یہ سیکولر سیاست کے تجربے بھی ناکام ہوں گے. نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ معاشرے میں سلامتی آ سکتی ہے، نہ انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن کی ہدایت کے بغیر انسان ناکامی اور نامرادی کی طرف بڑھتا ہے. فإن له معیشة ضنکا. تنگی کی زندگی ہے اس کے لیے. اور جب قبر میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو قبر اس کو بھینچ لے گی. اس طرح اس کو قبر شکنجے کے اندر ڈال کے اس طرح اس کو بھینچ ڈالے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. یہ قبر کے اندر ہوگا. اور حشر کے اندر اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر یہ اللہ کی بارگاہ میں نالش کریں گے، دعویٰ کریں گے، شکایت کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ کا رسول کہے گا یا ربی. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے تعلق توڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا، اس کو بلا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا. ہائے ہائے ہائے، قرآن سے تعلق توڑ لیا. یہ قرآن جو تمہارا تعلق اللہ سے جوڑنے والا ہے. بیٹے حدیث پڑھ رہے تھے، ابشروا، تمہیں مبارک ہو کہ ان هذا القرآن طرفه بید اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے زمین پر، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. یہ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتاب. تم نے اس سے تعلق توڑ لیا، اللہ سے تعلق توڑ لیا. اس سے منہ موڑا، اللہ سے منہ موڑ لیا. اس سے منہ پھیرا، اللہ سے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی ہے. تو جس نے قرآن سے منہ موڑا تو اس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے، شکایت کریں گے. اور قرآن مجید بھی، جس نے قرآن مجید کے مطابق عمل کیا، قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، زہراوان، چمکتی ہوئی، روشن، تابناک، اور کأنہما غمامتان، اور اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے اوپر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گی جیسے بادل ہوتے ہیں، جیسے چھتریاں ہوتی ہیں، یا جیسے پرندوں کی دو ڈاریں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ تو حاج جانی اصحابہما، عمل کرنے والوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ وکیل اور سفارشی بن کے پیش ہوں گی کہ یا اللہ یہ ہمیں پڑھنے والا، ہم پہ عمل کرنے والا اور ہمارے مطابق زندگی گزارنے والا تھا۔ سورہ بقرہ ایمان کی دعوت ہے اور سورہ آل عمران اسلام کی دعوت ہے، اور ایمان اور اسلام سارا دین ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو اپنی خواہشات سے روکا، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، بیوی کی خواہش میرے لیے اس نے چھوڑی، یا اللہ میری سفارش ہے، اس کی نجات فرما دے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا، میں نے اس کو دوپہروں کو جگایا، یہ مجھے یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، یا اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کی سفارش پر اللہ پاک ان کی نجات فرما دے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش پر فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور کئی لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے، اگر تو نے قرآن کے مطابق عمل کیا تو قرآن تیرے لیے سفارش ہے اور تیرے لیے حجت اور برہان ہے، اور اگر قرآن کے خلاف عمل کیا تو قرآن تیرے خلاف ماحل مصدق، دعوے دار بن کے مقدمہ دائر کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے میرے خلاف زندگی گزاری تھی، اس نے میری مخالفت کی تھی، اس نے مجھے مانا نہیں، اس نے مجھے اپنایا نہیں، اس نے میری پیروی نہیں کی۔ اور جس کے قرآن خلاف کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کر دے گا پھر اس کے خلاف ڈگری ہو جائے گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ اور سفارشی سفارش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی سفارش کریں گے اور نیک لوگ بھی سفارش کریں گے اور حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ جہنم میں اب کون ہے، تو بتایا جائے گا اب جہنم میں صرف وہی رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے رکوایا ہوا ہے، جن کے خلاف قرآن نے گواہی دی ہے۔ قرآن ہی ان کی سفارش کرے گا تو جان چھوٹے گی، ان کی سزا بھگتیں گے وہ۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے، یہ انسان کو اللہ کی بندگی بتانے والی کتاب ہے، یہ انسان کو ہدایت کا رستہ بتانے والی کتاب ہے، یہ قرآن کو ان اعلیٰ مقامات تک پہنچانے والی کتاب ہے جو اللہ کے تقرب کے مقامات ہیں۔ انسان عبادت کر کے، فرائض کی پابندی کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے آگے بڑھتا ہے، اونچا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جو قرآن والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ تو قرآن والے اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بندہ بنا دینے والی کتاب ہے۔ تو اس لیے اس قرآن سے جڑو۔ ایک تو جڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو، جس عمر میں بھی ہو قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کی تصحیح کرو، اس کے معنی و مطالب کو سمجھو۔ یہ کتاب یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تم راہ پاؤ اس لیے اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ نہیں، قرآن سمجھنا چاہیے۔ لعلکم تعقلون، اس لیے کہ تم سمجھو، لعلکم تتفکرون، اس پر غور کرو، لیدبروا آیاتی، اس پر غور و فکر کرو۔ تو قرآن پڑھنے کی بھی کتاب ہے اور سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اسے سمجھنا بھی چاہیے اور پھر عمل بھی کرنا چاہیے، اور پھر جو پڑھا ہے اور جانا ہے اس کو آگے پہنچانا بھی چاہیے۔ تو قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے حامل جو ہے اللہ رب العزت، آپ نے بھی کرام کیا، ان کے والدین کا بھی کرام کیا، ان بچوں کا بھی کرام کیا، ان کے اساتذہ کا اکرام کیا، اور اس مدرسے کا انتظام اور اہتمام کرنے والوں کا اکرام کیا۔
اور اللہ رب العزت بھی ان حافظوں کا اکرام فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کھلے گی اور جو حافظ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قبر سے نکلے گا گھبرایا ہوا اور سراسیمہ اور خوف زدہ۔ حشر کا دن، قیامت برپا ہو گئی ہے، حساب سامنے ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، بڑا ہولناک دن ہے، گھبرایا ہوا باہر نکلے گا تو آگے سے اس کو ایک ساتھی ملے گا جو اس کا استقبال کرے گا اور اس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے تو اس میں بھی اس کو اپنی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس کو کہے گا، اس کا ساتھی جو آگے سے اس کو ملے گا، حل تعریف ہونی، تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ تو کہے گا میں تو نہیں پہچانتا۔ تو کہے گا انا صاحب القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ اور کل تاجر من وراء تجارت ہی، ہر تاجر جو ہے وہ اپنی تجارت سے نفع کماتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج تیری تجارت ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو دنیا میں تجارت کر کے آئے تھے وہ تو ساتھ کچھ لے کے نہیں آئے، اور جو تو تجارت کر کے آیا تھا وہ آج تیری تجارت ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، مسند احمد کی اور سنن دارمی کی صحیح حدیث ہے، برادہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ بھی اسی مفہوم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام اور یہ میرا ساتھی ہے، یا اللہ حل ہی، یا اللہ اس کو زیور پہنا، اس کی شان بڑھا، اس کی عزت بڑھا۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی۔ آپ نے دستار بندی کی ہے نا، یہ تو کپڑے کا رومال پہنایا ہے ان کو، ٹوپی کے اوپر بندھا ہوا، وہاں عزت کا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے سر پر، اور اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو پھر اس کی عزت بڑھے گی تو یوتا الخلد بیمینہ، دائیں ہاتھ میں اس کو جنت کی لازوال بادشاہت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں یہ پروانہ دے دیا جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے واسطے ہے۔ اور پھر اعلان ہوگا اقرا ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا حزا او ترتیلا۔ اللہ اکبر، پڑھ اور چڑھ، جنت کے درجات میں بلندیوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا آہستہ پڑھ یا جلدی پڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام آئے گا۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ اور برادہ بن حصیب کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یوتا بالقرآنی، قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن پر عمل کرنے والے قاری کو لایا جائے گا، اور ان کے والدین کو بھی لایا جائے گا، اس کے والدین کریمین کو بھی لایا جائے گا، اور ان کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اور جو ان کو لباس پہنایا جائے گا خلعت فاخرہ جو پہنائی جائے گی ان کو، وہ ساری دنیا کے لوگ اپنا مال اکٹھا کر کے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ تو وہ کہیں گے بیما کسینا حاضہ، یہ ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تمہارے بچے کو تم نے قرآن پڑھایا تھا، سکھایا تھا، پکڑایا تھا، قرآن پہ لگایا تھا، اس نے پڑھا، سیکھا، عمل کیا، یاد رکھا، قرآن سے جڑا رہا۔ یہ اخذ کے اندر اہل علم بیٹھے ہوئے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تمہارے بچوں نے قرآن پکڑ لیا تھا، سینے سے لگا لیا، سینے میں اتار لیا، زندگی میں اتار لیا، عمل کے اندر قرآن مجید کو اپنا لیا، اور قرآن مجید سے ساری زندگی جڑے رہے۔ بیٹا قرآن سے تعلق توڑنا نہیں، اب جوڑا ہے تو ساری زندگی جوڑے رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تکریم اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید اللہ اکبر قرآن کریم بڑی عزت والی کتاب ہے، اور انہ لکتاب عزیز، یہ عزت والی کتاب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب عزیز ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید ہے، بزرگی والی کتاب ہے، اللہ اکبر، اور یہ القرآن العظیم ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ تو جو ان سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتا ہے، انہیں عظمت بھی دیتا ہے، انہیں کرامت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شرف و فضیلت کے ساتھ بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن کا عالم اور قرآن کا حامل اور قرآن مجید کا خادم بنائے، اور والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ اور نیک نامی کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کے لیے بھی ان کو نیک نامی کا اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جن محترم بزرگوں نے اس ادارے کے لیے جگہ وقف کی تھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جنت کا باغ بنائے اور ان کے درجے بلند کرے، اور جن احباب نے اس پہلے دن سے لے کر اس کی آبادی کے اندر، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر، اس کی بہبود اور بہتری کے لیے جو جو قربانیاں دی ہیں، جو جو حصہ ڈالا ہے، اور جو جو محنت اور جو جو مشقت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ ساری ان کے لیے ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور ان کے لیے اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا کر اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جیسے اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کے اساتذہ کرام کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور جو اس کے محتمم ہیں ہمارے عزیز گرامی ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت فرمائے، اور جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور ان کے وہ رفقا جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، اولاد میں، صحت میں، دین ایمان میں زندگی اور برکت اور خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن مجید بچوں کے ختم ہوئے ہیں، ختم قرآن پر کئی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ ختم ہوتا قرآن تو گھر والوں کو اور رفقا کو جمع کر لیتے، ان کے لیے دعا کرتے، تو ختم قرآن کے موقع پر ذکر کی مجلس کے اوپر ختم کے اوپر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، دعا کر لیں ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اور تمام اہل اسلام کے لیے خیر کی اور برکت کی دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک، نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین یا ارحم الراحمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضی المسلمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ جو ہمارے بیمار ہیں اللہ میری بیٹی کو بھی صحت عطا فرما، پوتی کو بھی صحت عطا فرما، ہمارے دوست اور ہمارے بھائی مفتی عبدالحنان صاحب کو صحت عطا فرما، اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب کو بھی عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں علماء ان کی زندگیوں میں صحت کے ساتھ برکت فرما، ان کو عافیت عطا فرما۔ جو ہمارے عزیز دوست ساتھی رفقا بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ اللہم اشفنا وعافنا
वशफ़ना वाफ़ना वशफ़ना वाफ़ना वशफ़ मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वाफ़ मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिल अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ना अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह हमारे बीमारों को ऐसी सेहत और ऐसी शिफ़ाए कामिल अता फ़रमा कि बीमारी का नामो निशान न रहे। सेहत कामिल अता फ़रमाए, शिफ़ाए आजिल नसीब फ़रमा, सेहत तामा नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह ज़िंदगियों में सेहत के साथ ईमान की सलामती के साथ बरकत फ़रमा, आफ़ियत के साथ सलामती के साथ खैर के साथ माला माल फ़रमा, शर से महफूज फ़रमा, फितरों से महफूज फ़रमा। इन बच्चों को या अल्लाह इनकी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इनको कुरान मजीद के ज़ब्त करने और हमेशा इसको याद रखने और इस पर अमल करने और इसकी हमेशा तिलावत करने और इसकी खिदमत करने की सआदत नसीब फ़रमा। इन्हें वालिदैन के लिए नेकनामी का और आँखों की ठंडक का और दिल की राहत का बायस बना और अपने असातिज़ा और इदारे के लिए भी नेकनामी का बायस बना। और या अल्लाह हम सब को कुरान के साथ जोड़ दे, अपनी बंदगी के साथ जोड़ दे, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा के साथ जोड़ दे। या अल्लाह अपनी उस राह रास्त पे लगा दे, सिरात मुस्तकीम जो तेरे तक़र्रुब का रास्ता है, तेरी मोहब्बत का रास्ता है और तेरी रज़ा का रास्ता है। और या अल्लाह तेरे जन्नत का, तेरी दार रहमत, तेरे दार करामत जन्नत का रास्ता है। हमें उस रास्ते से जुड़ने की तौफीक अर्ज़ा फरमा दे। या अल्लाह इस इदारा तक़वा इस्लामिक अकेडमी को, इस्लामिक इंस्टीट्यूट को या अल्लाह सही मानों में दारुत तक़वा बना दे। यहाँ की तालीम, यहाँ की तरबियत इंसानों के अंदर तक़वा पैदा करने वाली हो, इन्हें मुत्तकी बनाने वाली हो और इनकी ज़िंदगी में तक़वा लाने वाली हो। और या अल्लाह इसको बरकत दे, इसको तरक्की और इस्तेकाम नसीब फ़रमा, इसको दवाम और इस्तिमरार नसीब फ़रमा। या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत फ़रमा जो इसकी खिदमत कर रहे हैं, माली एतबार से और अमली एतबार से, तालीम व तरबियत के हवाले से और किसी भी हवाले से इसके साथ जुड़े हुए हैं। या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दे। या अल्लाह हमें ईमान नसीब फ़रमा दे, निफाक से महफूज फ़रमा, फितनों से महफूज फ़रमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत की खैर डाल दे। या अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत की खैर डाल दे। या अल्लाह अपनी सच्ची बंदगी नसीब फ़रमा दे। या अल्लाह अपने बंदों में शामिल फ़रमा दे, सच्चे बंदों में, मुखलिस बंदों में। और या अल्लाह फरमा बरदार और वफ़ादार नेकोकार बंदों में शामिल फ़रमा ले, हमें भी और हमारी औलादों को भी। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। अल्लाह फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। रफ़ा के अंदर, ज़फ़ा ग़रबिया के अंदर और गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, या अल्लाह उनको उससे निजात अता फ़रमा। या अल्लाह यहूद को और उनके मददगारों को नाकाम व नामुराद फ़रमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इस वतन अज़ीज़ की भी हिफाजत फ़रमा। यहाँ इस्लाम का बोलबाला फ़रमा, तौहीद व सुन्नत को ग़लबा अता फ़रमा। या अल्लाह कुफ्र व इल्हाद को और शिरक व बिदअत को सरनगू कर दे। या अल्लाह उसको ज़ेर कर दे और इस्लाम का बोलबाला फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दी व रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन आमीन या रब्बल आलमीन।